گا بھی کیا، اہل دولت کو خوش کر کے لوں گا فائدہ، جو بلاوے کی مجلس پہ یہ سوچ کے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، جس کی خوشیوں کا موسم ہے ماہ عزا، ہنس ہونٹوں سے کرتا ہے آہو بکا، اہل گریا سے جو رقص چھین لے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جشن غم کو دکھاوے کے آنسو بہا، اس عزادار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، جو دکھاوے کے آنسو بہاتا رہے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، نوحہ خوانی کو جو گیت کا رنگ دے کر مولا کی خدمت چکائے کرے تے، جو نوحہ خوانی جو گیت کا رنگ دے ذکر مولا کی قیمت جو طے کرے اس عزادار میں نہیں صاحب پڑے مسکراتے ہوئے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، دوستی میں ہو جس کی دشمنی میں ہو جس کی شعار عدو، بھیجتا ہے غم شہ کو جو کہ یہ کو، جس کی روزی چلاتے ہو یہ راستے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، کربلوں کے شہیدوں کا پی کر لہو، کالے رخ کا سمجھتا ہے سرخ رو، خود غم کربلا جس سے کہنے لگے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، کچھ سمجھنے نہیں دوں گا اس قوم کو، دونوں ہاتھوں سے لوٹوں گا اس قوم کو، جو یہ سوچ کر سینہ کو بھی کرے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، میں ایسے تاجران ان کو موقع ملے بیچ دے یہ تو مشک و علم تازیے، ایسے سوداگروں سے جو سودے کرے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، ہوش کر پاسدانے عزا، اس سے پہلے کہ دیش ہے کا غم یہ صدا، جو یہ سارے ستم دیکھ کر چپ رہے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، اس عزادار کو میں نہیں مانتا، تھی عزاداری کیا اور کیا ہو گئی، شہ کی مجلس بھی ایک مسئلے ہو گئی، اس تباہی کا صدمہ نہیں ہے جسے اس عزادار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، والے محمد بارے ذکر سوال، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اب میں زحمت دوں گا ذاکر علی بیت قمر باز کو آئیں امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ تعزیت پیش کرے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بارے ذکر سوال، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ مولا قاسم علیہ السلام کو رن میں جانے سے پہلے بی بی فرما نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحت کی؟
दर्दां दी मारी विच खैमियां दे समझावे दर्दां दी मारी विच खैमियां दे समझावे मेरी मर्जी है कासम बछड़ा मेरी मर्जी है कासम बछड़ा अज प्यू दे फर्ज निभावे दर्दां दी मारी विच खैमियां दे समझावे बन विच हुसैन दाज इंज मान तू बदावी रावां च टुकड़े होके मेरा लाल विच तू जावी तेरे टुकड़े हर जा खिले रे होवन जदों प्यू अकबर दा आवे दर्दां दी मारी विच खैमियां दे समझावे तेरे सामने जदों अज फौजे लैन होवे तेरे सामने जे अज फौजे लैन होवे इंज दा जहाद कर लई जिन्नू वेख मौत रोवे तेनू अज दूजा तेनू अज दूजा गाजी कह के मेरा वीर हुसैन बुलावे दर्दां दी मारी विच खैमियां दे समझावे ज़ैनब दे दोवीं बछड़े लैला दा सोना अकबर ज़ैनब दे दोवीं बछड़े लैला दा सोना अकबर इंज जंग करी तू कासम जिवें जंग करेगा असगर ए याद रखी तेरिया मेड़ी नू ए याद रखी तेरिया मेड़ी नू किसे ना तो शर्म न आवे दर्दां दी मारी विच खैमियां दे समझावे सलवात सलवात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं ज़हमत दूंगा ज़ाकिर अहले बैत हाजी सफदर अली से वो आए इमाम ज़माना की बार जमा ये ताज़ियत पेश करें अंतर सलवात जिंदगी दी है मोहम्मद को अबू तालिब ने। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जिंदगी दी है मोहम्मद को अबू तालिब ने,
یہ وہ سچ ہے جو شاید ابھی زندہ ہے، واہ جی واہ، آج زندہ ہے اگر دین محمد لوگو، واہ جی واہ، آج زندہ ہے اگر دین محمد لوگو، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران ابھی زندہ ہے۔ واہ جی واہ، نعرہ حیدری، ایک صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی جیڑا پاک عمران دا منکر ہے، جیڑا پاک عمران دا منکر ہے، او دی سمجھو عقل مسافر ہے، واہ جی واہ، عقلوں ویلا ہے۔ تاریخ پڑھو ول غور کرو، اے گال جہان تو غافل ہے، واہ جی واہ، جے کر معیار محمد ہے ول اتنا تو زوار کو ڈس، جے کر معیار محمد ہے ول اتنا تو زوار کو ڈس، تو جالی چم کے حاجی ہیں جیں چاہ کے پالیا کافر ہے۔ نعرہ حیدری، علی دے آن نل، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، علی دے آن نل، خدا دے گھر تو وی اے داغ بت کدے دا صاف ہو گیا، علی دے آن نل، نعرہ حیدری، علی شیر جلی، ماشاءاللہ جی اے ماشاءاللہ، گل نو سوچ کے دیوار کعبہ وچ شگاف ہو گیا، علی دے آن نل، ماشاءاللہ جی، مدتاں تسی گر خدا دا، پر عظمت نہیں سی، عزت بڑی سی جہاں تے، پر عزت نہیں سی، وجہ کرم باب علم نے جو رکھیا قدم اداواں گولیاں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، نمازاں بولیاں، اے کعبہ قابلِ طواف ہو گیا، علی دے آن نل، علی دے آن نل، ایک صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی، آئے محمد علی دی اے ولایت دی خاطر، آئے محمد علی دی اے ولایت دی خاطر، دنیا بنی اے ولایت دی اطاعت دی خاطر، تات السرا عرش اولا، تات السرا عرش اعلی، تائیں مخلوق چوں جو نہیں پہچاندا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، وہ ہے حرام دا، جیڑا علی دے بس خلاف ہو گیا، علی دے آن نل، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، او لتھا بے بس ہو کے کھوڑے تو، او جدوں زخمی پیو سغرا دا، او شازین تو ناندیاں نو واری ہو، چایا نام عباس برادا، او پینڈے باج لہاوے کون میں کوں
किथे टुर गया ऐद वफा दा ओ मैनू पक हो गया है हुण नहीं बचदा ओ उत्ते बुरखा आउण दी मादा ओ रब जाने औलाद अली दी वो किवें मौत अब्बास दी सह गई हाय औलाद वेख के गाजी घूमो माउन दी बांदी बह गई ओ एक सैन ज़ैनब ने वैन किताबो हर सैन पटेंदी रह गई ओ तेरे बाजू खाक ते नहीं आए वो मेरे सर तो चादर ले गई बारी दिगर सलावत मोमिन अज रात ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ठीक 7 ਵਜੇ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਗਰਾਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਲਾਮੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸ਼ੂਰਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਠੀਕ ਜ਼ੋਹਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਜ਼ਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕ ਘਰ ਹੈ ਕਸਰੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਹੈ ਸਈਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਪਾਕ ਮਾਸੂਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਚੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੋ ਖਰਚ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ अब मैं ज़हमत दूंगा ज़ाकिर अहले बैत सैयद अली रज़ा साहब से वहाँ इमाम ज़माना की बारगाह में दिया ताज़ियत पेश करें दुरूद भेजिए एक बार फिर मोहम्मद वाले एक बार फिर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले कोशिश की है थोड़ी सी पंजाबी में बिस्मिल्लाह कलाम पढ़ने की बिस्मिल्लाह अगर कुछ थोड़ी बहुत आप समझ जाएंगे दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले अरमान रया अरमान रया क्यों बाद हुसैन जहान रया अरमान रया अरमान रया क्यों बाद हुसैन जहान रया मज़लूम दा कलमा सल्ले अला ईमान रया कुरान रया मज़लूम दा कलमा सल्ले अला
فرمایا حرنو زینب نے نہیں بھولے ویراں دے صدمے فرمایا حرنو زینب نے نہیں بھولے ویراں دے صدمے افسوس کے بکیا پیاس ادا دو گھڑیاں تو مہمان ریا افسوس کے بکیا پیاس ادا دو گھڑیاں تو مہمان ریا ارمان ریا پیروں دیتے ٹڑاں دی سی میں زینب ہاں فرمان دی سی پیروں دیتے ٹڑاں دی سی میں زینب ہاں فرمان دی سی زینب نہ پچھاڑی جان دی سی دل سغرادا حیران ریا زینب نہ پچھاڑی جان دی سی دل سغرادا حیران ریا ارمان ریا کدی بانگ اکبر دی رکڑی نہیں کدی پوری شادی مکڑی نہیں کدی بانگ اکبر دی رکڑی نہیں کدی پوری شادی مکڑی نہیں کدی ظلم کہانی رکڑی نہیں اے زینب دا احسان ریا کدی ظلم کہانی رکڑی نہیں اے زینب دا احسان پیا ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا سچ بات نثار نے بول دیتی پیاسے نے حقیقت کھول دیتی سچ بات نثار نے بول دیتی پیاسے نے حقیقت کھول دیتی وچ درد نہ دے قرآن ریا پر دل وچ نہ ایمان ریا وچ درد نہ دے قرآن ریا پر دل وچ نہ ایمان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں بعد حسین جان ریا صلوات وعلى محمد
بارے دیگر سلوات امام حسین علیہ السلام دے غم دے وچ رون واسطے مسلمان ہونا ضروری نہیں، کیونکہ پوری کائنات دے امام نے. میں اتنے کلا رولا پائی جاواں کہ میرے مولا نے نہیں. جس طرح تسی سارے آزادار ہو میں آزادار ہاں، تسی ویکھ نہیں سکتے جن میں جڑیاں چیزاں نظر نہیں آندیاں وہ بھی آزادار نے. کائنات چھوٹا جہا لفظ ہے لیکن یہ سب کچھ آ جاتا ہے. تے یہ واسطے کوئی قید نہیں. میں پہلے دن تے اپنا پہلے مرم تے آ کھلوتا جتوں میں چلیا سا اتنے میں گل، کیونکہ میں گل اتنے شروع ہوتی ہے کہ یہ رون پٹن دے دن نے. سیدہ اس وقت پوری کائنات جڑی ہے نا افسردہ ہے، کیونکہ سید الشہداء ایک رات دا مہمان ہے. تہاڈا جڑا مدینے چ قافلہ چلیا سی وہ ایک رات دا مہمان ہے. جتنا تہاڈے کول ٹائم ہے گا اسے ٹائم دے وچ جڑا فرصت دے سکدے دے لو، جڑا رو سکدا رو لوے، جڑا پٹ سکدا پٹ لوے. مڑ کے زندگی ارے وفا کرے یا نہ کرے، تسی زندہ رہو یا نہ رہو، تے اینوں زندگی دا آخری اشرا بھرپور کر کے منا لو. پھر زندگی نے چانس دیتا تے پھر صحیح، کیونکہ وقت مڑ کے واپس نہیں آنا. تے یہ بھی مول جڑی سید الشہداء نے منگی ہے انہاں واسطے ہی منگی ہے. تے میں ایک انترا پڑھنا ہے جڑا پہلے مرم پڑھیا سی وہ ایک نواں انترا پڑھ کے پھر قبلہ نو اجازت. میرا خیال فرق واضح ہو گیا کہ جڑا سارے کو ٹائم تھوڑا جہا رہ گیا ہے یہ پرسے کا ہی ٹائم رہ گیا ہے، کوئی مسئلے مسائل کا ٹائم نہیں گیا. رونا اپنی عقبت لئی، یہ بھی کسی آزادار کا ہی لکھا ہے. یہ میرے پڑھن تے نہ جانا، یہ لفظاں تے غور کرنا، بالخصوص یہ ثانی تے غور کرنا. رونا اپنی عقبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں. رونا اپنی عقبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں، جیڑا غم شبیر چ نہیں روندا ہے آدمی پر انسان نہیں. اپنی عقبت لئی نانے دا دین بچاون لئی توحید دا رنگ جماون لئی. نانے دا دین بچاون لئی توحید دا رنگ جماون لئی. گھر اجڑ گیا اے زہرا دا، کسے ہور دا کچھ نقصان نہیں. رونا ہے اپنی عقبت لئی زینب تے کوئی احسان نہیں. مہدیاں حیدر صفدر دی آتے تو تری پاک پیمبر دی اٹھ پیر کھلوتی رہیاں میں
اس امت نو پہچان نہیں، آئے اپنی اغبت نہیں. صلوات صلی علی محمد وعلى محمد. بارے دیگر صلوات. ایک صلوات جننے بھی اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں انہوں کی صحت و سلامتی واسطے، بالخصوص میرے بزرگ 4 بیٹھے ہیں، انہوں کی صحت و سلامتی واسطے بالخصوص ایک میں بزرگ گل سنا رہے سی، ایک سنگھ سی، انہوں نے سانو پرانا ادارہ بنانے دے وچ نا مدد کی سی، ہیلپ کی سی کونسل دے کاماں وچ. تے بابا جی نو انہوں کی گل میں سنا رہا ہوں، کہہ رہے سن کہ مینوں واقعی ثواب ملے گا. تسی ایک انج دی صلوات بھیج دیو کہ واقعی انہوں یقین ہو جائے کہ ثواب ملے. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج. آ سکتا نہیں تیرے افکار کی حد میں، ماشاءاللہ جی. آ سکتا نہیں تیرے افکار کی حد میں، لفظوں کے ترازو میں کسے توڑ رہا ہے. آ سکتا نہیں تیرے افکار کی حد میں، لفظوں کے ترازو میں کسے توڑ رہا ہے. میں ہی در شبیر کا سائل نہیں ہوں یا رب، میں ہی در شبیر کا سائل نہیں ہوں یا رب، اسلام کے ہاتھوں میں بھی کشکول رہا ہے. بلندتر صلوات. اب میں گزارش کرتا ہوں قبلہ مولانا سید سید قلب عباس رضوی صاحب کو وہ آئیں امام زمانہ کی بارگاہ میں فضائل و مصائب بیان فرمائیں. بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. کشمودی 72 شہدائے کربلا علیہ السلام پرخلوص بلندتر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک صلوات ارشاد فرما دیں. تھوڑا سا اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں، مجلس کی شکل لگے کہ آپ حضرات فرش شہزہ پر بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية الجارية
على أدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صلوات پڑھ لیں محمد محترم اور معزز سامعین کرام، 9 محرم کی اس مجلس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اور حسب دستور اور حسب تسلسل کہ آج کی مجلس میں بھی تمام مخیرین کے لیے اور تمام محسنین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ کل روز عاشوراء کسی کے حق میں دعا نہیں ہو سکتی. کل کسی شخص کے لیے دعا کرنا مستحیل ہے، کیونکہ روز غم ہے، روز بکا ہے، روز درد ہے، روز شہادت ہے. روزانہ گرامی ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار یہ واسطہ ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام کا. بہت لوگوں نے اس مرکز کی اس قصر ابو طالب کی خدمت کی، ان کی تمام خدمات کو قبول فرما. پالنے والی عزادار مسلسل فرش حسین پر بیٹھ کر زہرا کے لال کا ماتم کرتے ہیں. تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، حبیب خاص کا واسطہ ہے، اہل بیت کی طہارت کا واسطہ، ان کی جلالت کا واسطہ، ان کا صدقہ ان تمام محبان اہل بیت کی دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول فرما. پالنے والے ہم کو اس طرح سے بنا دے جس طرح سے ہمارے امام چاہتے ہیں، اور تمام خواتین جو کچن میں کام کر رہے ہیں ان کی بھی حاجتیں ہیں، ان کی منتیں ہیں. بہت زہرا و عبیرہ ان کی تمام دعاؤں اور حاجتوں کو قبول فرما. برادر عزیز جو کڈنی کے مریض ہیں پروردگار ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. جو کسی بھی حوالے سے کسی طرح سے مریض ہیں بہت سید سجاد اس محرم اضحیٰ کا واسطہ، مراسم حسین کا واسطہ، شہادت حسین کا واسطہ ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما. ہمارے بچوں کے دلوں میں سیرت اہل بیت نقش کر دے اور پروردگار اتنی قوت دے، اتنی توفیق دے کہ ہماری نیشن، ہماری جنریشن، ہمارے یہ بچے جوان اس طرح سے سیرت اہل بیت کو اخذ کر لیں، اپنے قلوب میں نقش کر لیں جس طرح سے سیرت پر چلنے کا حق ہے. نعت علی کے مظہر العجائب تجدو امن لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. صلوات پر محمد عزیزان گرامی، آج پھر فرش اضحیٰ پر بیٹھ کر ہم ان ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کے نزول کے بارے میں آج تک دنیا سوچتی رہی اور انسانی فکر، انسانی تھاٹ اور انسان کے افکار اس منزل تک نہ پہنچ سکے جہاں پر پہنچ کر انہیں اندازہ ہوتا کہ اہل بیت کے نزول کا مقصد کیا تھا. عزیزان گرامی، 1400 سال گزر جانے کے بعد جس شریعت کو، جس دین کو، جس مذہب کو، جس ریلیجن کو ہم مانتے ہیں اس مذہب کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مذہب ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو دستور ہے، یہ جو طرز ہے، یہ جو سیرت ہے، جو یہ شریعت ہے، یہ ہے کیا؟ توجہ چاہوں گا، یہ ہے کیا؟ اور انسان جس شریعت پر چل رہا ہے کیا یہ شریعت انسان کو اس منزل کمال تک لے کر جائے گی جہاں پر انسانوں کو جانا ضروری ہے؟ عزیزان گرامی، ہر بشر، ہر ابن آدم، ہر انسان کے مزاج میں، فکر میں، دماغ میں، تھاٹ میں یہ بات آتی ہے کہ جس جادے پر، جس راستے پر، جس صراط پر وہ چل رہا ہے وہ صحیح ہے، اور آخرین جو غیر چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح نہیں ہے. یہ مزاج انسانی ہے، فکر انسانی ہے، تھاٹ ہے انسانیت کی. انسان اپنے کو بہتر اور دوسرے کو غیر بہتر سمجھتا ہے یا برتر سمجھتا ہے. لیکن تمام ادیان سماوی میں اگر ہم آج 1400 سال کے بعد غور کریں تو ہمیں صرف ایک بات نظر آتی ہے، ایبریویشن میں، خلاصے میں، زبدے
زبدے میں، نبزے میں، وہ بات نظر یہ آتی ہے کہ جب ہم نے سماوی کتب کو دیکھا، آسمانی کتابوں کو دیکھا، تو ہمیں جو ماسبق 3 کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں نبیوں پر، وہ تمام کتابوں کی جلدیں تو باقی ہیں لیکن اصل کتاب موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس کتابیں ہیں، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، دستور ہے لیکن ان کا بنایا ہوا ہے۔ وہ اللہ جس نے اس دستور کو نازل کیا تھا، جس کتاب کو نازل کیا تھا، جن آسماوی کتبوں کو نازل کیا تھا، وہ کتاب آج یہودیت کے پاس ہے لیکن وہ کتاب نہیں ہے، نام کتاب ہے، اصل کتاب نہیں ہے۔ عیسائیت کے پاس آپ جا کر دیکھیں تو ان کے پاس بھی اگر بائبل ہے یا کتابیں ہیں تو کتاب اپنے ارادے کے حساب سے، اپنے جذبات کے حساب سے، اپنے فکر کے حساب سے، اپنے استعمال کے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے وہ کتاب میں تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں۔ جو کتاب بدل جائے وہ بشر کو صراط مستقیم پر کیسے لے جائے گی؟ تو جو کتاب خود ثابت قدم نہ ہو، توجہ چاہوں گا، جو کتاب ہر دور میں بدلتی ہو، ہر زمانے میں بدلتی ہو، ہر زمانے میں اس میں تغیر ہو، اس میں چینجنگ ہو، اس میں بدلاؤ ہو، زمانے کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، سچویشن کو دیکھ کر، کلچر کو دیکھ کر، کبھی یہ توجہ چاہوں گا، کبھی اپنے ضرورت کے حساب سے ان کے پوپ، ان کے پادری اپنے مزاج کے حساب سے کتاب الہی کو بدل دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ وہ تمام ادیان جو کائنات انسانیت میں موجود ہیں، جس کو انسان مانتا ہے، جانتا ہے، چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مذہب الہی مذہب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب آیت میں پڑھ کر بشریت کے بازو کو پکڑ کے کہا کہ قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کرو، اس میں غور کرو، فکر کرو۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے۔ تو گویا جس کتاب کی حفاظت قادر کرے، قدیر کرے، تو پھر وہ کتاب کائنات سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جانے گرامی تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1400 سال گزر جانے کے بعد، اگر کسی بندے سے، کسی شخص سے انسان یہ سوال کرے کہ جس مذہب کو آپ مانتے ہو اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے جانے گرامی، تو اس کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھا دو، اس جیسا قرآن لا کے دکھا دو۔ یہی دلیل رب نے رسول کے لیے استعمال کیا تھا جب اس وقت عرب کے جاہلوں نے، عرب کے فاسقوں نے اور عرب کے بدکردار عربوں نے یہ کہا تھا، جن کو اپنے توجہ چاہوں گا کلام پر غرور تھا، جن کو اپنے اشعار پر غرور تھا، جن کو اپنی گفتگو پر غرور تھا، جن کو اپنے تکلم پر غرور تھا، جن کو اپنے عربی بولنے پر غرور تھا، جب اس وقت عرب اس زمانے میں جو فخر و مباحات میں تھا، جو کبر اور تکبر کے لباس میں آراستہ تھا، اس وقت عرب کا عجیب مزاج تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کائنات کا ہر بشر گونگا ہے، صرف ہم کلام کرتے ہیں، صرف ہم بولتے ہیں، جو ہم بول دیں وہ صحیح، جو کائنات بولے وہ غلط۔ اب اس دور میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کے بعد پورے قرآن کو محمد کے ہاتھوں میں نہیں دیا کہ جاؤ اور جا کر عربوں کے سامنے قرآن مجید کو رکھو، بلکہ ایک مختصر سی آیت کو کہا کہ جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر معلق کر دو۔ یہ پورا عرب مل کر جب ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتا تو پھر قرآن کا جواب کیا لائے گا؟ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، 9 دن سے مسلسل آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہوگا خلاصے میں، ایبریویشن میں، نبذے میں، زبدے میں، کہ مقصد حسین کیا ہے، مقصد اہل بیت اور مقصد حسین، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور 9 دن حقیقت یہ ہے کہ میں نے کوئی بہت ڈیپ میں جا کر گفتگو نہیں کی، کیونکہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اتنے فلسفے میں جا کر گفتگو نہ کیجئے کہ بچوں کے سمجھ میں نہ آئے، جوانوں کے سمجھ میں نہ آئے، اور نہ ہی میں نے گہرائی میں جا کر فضائل بیان کیا، کیونکہ اگر فضائل اہل بیت میں پڑھ دیتا تو انسان کا دماغ پڑ جائے۔ جانے گرامی فضائل برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ فضائل مختصر ہم نے پڑھے ہیں اور کوئی بشر پڑھ ہی نہیں سکتا جانے گرامی، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل اگر کتاب سنونی آپ پڑھ لیجئے، مناقب اہل بیت پڑھ لیجئے، مراجع کرام کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ لیجئے، عزیزان گرامی اگر مولا کی تمام گفتگو کو پڑھ لیجئے تو پھر انسان کا دماغ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اتنے فضائل مولا کے جانے گرامی اور اہل بیت کے ہیں، ہم تو گفتگو مختصر
مختصر سی کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں جتنا بشر سمجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تو میں نے کل یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہم سیرت اہل بیت سے سیکھیں، ہم سیرت اہل بیت سے سیکھیں۔ وہ زمین پر آئے، آسمان کو چھوڑا، نوری شکل کو چھوڑا، لباس بشری میں آئے، آسمان کی بلندیوں کو چھوڑا، زمین پر انہوں نے آ کر زندگی گزاری۔ تو ہم ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ اتنی عظیم ہستیاں جنہوں نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل سکھائی، جس نے فرشتوں کو سجود سکھایا، جس نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا، وہ زمین پر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر کیوں آئے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے عزیزان گرامی، وہ آئے کیوں عزیزان گرامی؟ وہ اس لیے آئے کہ اس کی ربوبیت کو سمجھا سکیں، اور ہم جیسے بشر کو جو ہمارا مزاج چھوٹا سا مزاج ہے، چھوٹا سا دماغ ہے، ہماری فکر کو بلند کر سکیں، ہماری فکر کو بلند کر سکیں اور ہماری فکر کو معراج عطا کر سکیں عزیزان گرامی۔ تو ان کے نزول پر غور کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے زمین پر نہیں آئے تھے کہ اپنے نام کو زندہ رکھیں، بلکہ اس لیے زمین پر آئے تھے کہ اس کے نام کو زندہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے زمین پر آئے تھے کہ اس کے نام کو، رب کے نام کو، خالق کے نام کو زندہ رکھیں عزیزان گرامی۔ اب آئیے چلتے ہیں مدینے میں۔ جب میں نے مدینے میں دیکھا تو آیتوں نے پڑھ کے ان کے دریچے کو انداز میں سلام کیا کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ حل عطا کا سورہ، یہ آیت اہل بیت جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئے عزیزان گرامی، کیوں نازل ہوئی؟ انہوں نے یہ درس دیا، سخاوت کا درس دیا۔ اس فضائل میں سخاوت بھی ہے۔ جب آپ فضائل سنیں تو اس سے قصب فیض کریں۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کا مقصد کیا تھا؟ اس نے فرشتے کو کیوں بھیجا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک عزیزان گرامی آیت میں اگر آپ غور کر لیجئے، وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ یہ کھلاتے ہیں کون؟ اہل بیت۔ کسے؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ کس کی محبت میں؟ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ گویا پروردگار نے ہمیں پیغام دیا، جب بھی تم سخاوت کرو، جب بھی کسی فقیر کو عطا کرو تو اس کی محبت میں عطا کرو۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ اور اس کے بعد کھلانے کے بعد ان کا ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جتنے افراد ہمارے گھر پر کھا کر گئے ہیں، جن کی ہم نے دعوتیں کی ہیں، وہ کم از کم ہمارا شکریہ ادا کریں۔ یہ مزاج بشر ہے، لیکن انہوں نے ہم کو درس دیا، اور درس دینے کے بعد بشریت کے بازو کو پکڑ کے کہا کہ تم ہم سے سیکھو کہ جب تم کھلاؤ، کسی مسکین کو کھلاؤ، کسی اسیر کو کھلاؤ، کسی یتیم کو کھلاؤ، تو کھلانے کے بعد محتاج شکر نہ رہو، بلکہ یہ کہو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم کھلاتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کی راہ میں کھلا کر نہ تم سے جزا چاہتے ہیں اور نہ تم سے شکر چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کاش یہ سیرت اہل بیت بشریت کے مزاج میں آ جائے، بشریت کے ذہن میں آ جائے، اس کے دوڑتے ہوئے رگوں میں آ جائے، اس کے لہو میں آ جائے کہ کیا پیغام تھا، کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ بغیر روزے کے یہ اسیر کو، مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلا سکتے تھے، لیکن روزہ رکھ کے بتایا۔ یاد رکھو، جب ہمارے واقعے کو پڑھو گے تو تمہیں یاد آئے گا آیتوں نے ہمیں کیوں سلام کیا، ہم روزے کی حالت میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب روزے سے فرار اختیار نہ کرنا، اب روزے سے تم دوری اختیار نہ کرنا۔ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہوگے، جب بھی تم آیتیں کو پڑھو گے، جب تم آیتیں تلاوت کرو گے، جب تم حلقہ کی تلاوت کرو گے، تو تم اس وقت ان آیتوں پر جا کر یہ دیکھو گے کہ اہل بیت نے روزہ کیوں رکھا۔ روزہ رکھ کر انہوں نے عظمت صوم کو بتایا، روزے کی اہمیت کو بتایا۔ یاد رکھو، اگر یہ روزہ نہ بھی رکھتے تو آیتیں ان کو پڑھ کے سلام کرتی۔ گویا ہم کو مخلوق کو انہوں نے روزے کی حالت میں رکھ کر، اللہ اکبر، ہمارے دروازے پر جو کوئی یتیم آ جائے، کوئی اسیر آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں عزیزان گرامی؟ اگر ایک دن اسیر آ جاتا ہے تو اگر ہمارا پیٹ بھرا بھی ہو تو ہم اسے عطا کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دن اگر پھر آ جائے اسے کم کر دیں گے۔ لیکن ہم نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا، جب تفسیر قرآن کو جا کر دیکھا تو اہل بیت کی سیرت بہت بالا نظر آئی، اہل بیت کی سیرت بہت برتر نظر آئی۔ اب یہ اہل بیت نے جب روزہ رکھا زانے گرامی، یہ بھوکے ہیں، روزے سے ہیں، پیاس سے شدت میں ہیں، پیاس کی شدت بھی ہے، روزے کا غلبہ بھی ہے۔ اب اس وقت یتیم آ گیا، اسیر آ گیا، مسکین آ گیا، بھرے ہوئے پیٹ کے عالم میں کسی کو دے دینا اور ہے،
مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میرے سرکار آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ بشریت کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ آنے والی نسلوں کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو ہم اس یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کہتے کہ کسی کے دروازے پر کوئی بھی سائل پہنچ جاتا ہے اور انسان دے دیتا ہے تو اہل بیت نے دے دیا تو کون سی بڑی فضیلت ہے عزیزان گرامی۔ لیکن حالت روزہ میں عطا کرنا، خود بھوکے رہنا عزیزان گرامی، اور پھر اب گہرائی میں جائیے، ایک نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ جب انہوں نے روزہ رکھا اس وقت ان کے پاس 5 روٹیاں تھیں، صرف 5 روٹیاں۔ دیکھیے 50 روٹی ہو اور سائل کو آپ دے دیں 5 اٹھا کے اور ہے، صرف 5 ہو سب دے دیں اور ہے، اللہ اکبر، صرف 5 روٹیاں تھیں۔ مانگنے والا کون؟ ایک، مانگنے والا ایک، روٹیاں کتنی؟ 5۔ ایک امام علی کی روٹی، دوسری روٹی حضرت فاطمہ زہرا کی، تیسری روٹی امام حسن کی، چوتھی روٹی امام حسین کی، 5ویں اس گھر کی خادمہ جناب فضل۔ 5 روٹیاں۔ اب عزیزان گرامی یہ میسج ہے اس آیت کے اندر، پیغام ہے رہتی دنیا تک۔ 5 روٹیاں، مانگنے والا ایک، فقیر ایک، مانگنے والا ایک، روٹیاں کتنی اس کو عطا کی؟ 5۔ ہمارا ہوتے تو صرف ایک عطا کرتے اور 4 پر اتفاق کر لیتے، لیکن یہ اور نظام گرامی جب ایک مرتبہ یتیم نے آ کر کہا کہ میں یتیم ہوں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ علی کی روٹی چلی، علی کی روٹی کے پیچھے فاطمہ زہرا کی روٹی چلی، فاطمہ زہرا کی روٹی کے پیچھے امام حسن کی روٹی چلی، امام حسن کی روٹی کے پیچھے امام حسین کی روٹی چلی۔ اب اس گھر کی جو فضہ تھی، اس نے اتنا اچھا درس لیا تھا اس دروازے سے، قصبے فیض کیا تھا کہ اگر معصوموں نے اپنی روٹی کو اٹھا کر دے دیا تو اس کی روٹی یہاں کیوں رہتی؟ اس نے بھی اٹھا کر روٹی فقیر کو دے دی۔ اللہ اکبر، مانگنے والا ایک تھا، مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 تھے جانے گرامی۔ ہونا یہ چاہیے دنیا یہ کرتی کہ جب مانگنے والا ایک تھا اسے 1 روٹی دیتی، انہوں نے 5 روٹی دے کر، یا یوں کہہ دوں سارا رزق اٹھا کر جو ان کے پاس تھا اسے دے کر یہ بتایا، اللہ اکبر، دے کر یہ بتایا دنیا یہ کرتی ہے جب کسی دروازے پر ایک دن جا کر مانگ لے، اگر اس نے 5 روٹی دی، دوسرے دن پھر سائل مانگ لے، دوسرے دن 3 روٹی دے گا، تیسرے دن پھر مانگ لے، تیسرے دن 1 روٹی کر دے گا۔ تو دنیا کا مزاج یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب سائل فقیر یتیم کسی بشر کے دروازے پر جاتا ہے تو بشر کے یہاں جب کوئی بات کرے تو بشر 1 دن دیتا ہے، دوسرے دن کم کرتا ہے، تیسرے دن اور کم کر دیتا ہے، بعد میں نفرت کرتا ہے۔ عجیب فقیر ہے یہ، مسلسل دروازے پہ مانگ رہا ہے عزیزان گرامی، لیکن دہلیہ کی دنیا کو اہل بیت نے میسج دیا، پیغام دیا، یہ پیغام دیا، سخاوت کو دیکھو، ہمارے مزاج کو دیکھو، اپنے مزاج کو دیکھو، تم ہمارے در پر مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، ہم دیتے دیتے نہیں تھکیں گے۔ سب مل کے بولو، ہم سب کا مولا، کعبے کا کعبہ، کعبے کے اندر، کعبے کا مقصد، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، عباس کا بابا، زینب کا بابا، دل کھول کے پنجہ کھول کے نعرہ حیدری۔ کیا مقصد ہے اہل بیت؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی حالت میں آپ ہیں، روزے سے ہیں، روزے سے ہیں، اللہ اکبر۔ رہتی دنیا کو پیغام دیا کہ اگر آپ روزے سے رہیں اور اگر آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے، اپنے روزے کو نہ دیکھنا، اس کی حاجت کو دیکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک سائل کو انہوں نے 5 روٹی دے دی۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا 1 روٹی اس کے لیے کافی تھی۔ اللہ اکبر، آیت نے کہا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو پہلے دن کھلائے، یتیم کو کھلایا، پھر اسیر کو کھلایا۔ تو معصوم اہل بیت 4 روٹی آپ رکھ لیتے، 1 روٹی اس فقیر کو دے دیتے، 1 روٹی اس کے لیے کافی ہے۔ کہا یہ دنیا کا مزاج ہے، دنیا کا مزاج ہے، دنیا اتنا دیتی ہے جتنا سامنے والے کو حاجت ہوتی ہے، ہم اتنا دیتے ہیں۔ ہم فقیر کو ہم نے 5 روٹی اس لیے دی کہ اس دروازے سے دوسرے دروازے پر اس کو جانے کی حاجت نہ ہو، اسے در بدر بھٹکنے کی عادت نہ ہو۔ گویا اہل بیت بتا گئے جو ہمارے در سے مانگتا ہے ہم اس کو اتنا دے دیتے ہیں پھر وہ در بدر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ چاہوں گا عزیزان
نے جب بڑھ کے اہل بیت کی عظمت کو سلام کیا اور یہ کہا کہ تم نے روزہ رکھا، تم نے بھوک کی شدت برداشت کی، تم نے پیاس کی شدت برداشت کی اور تم نے رہتی دنیا تک روزے کی عظمت کو بتایا۔ اب میرے جوانوں یاد رکھنا، میرے بچوں یاد رکھنا، میری تمام خواتین یاد رکھیں، عظمت روزے سے فرار اختیار نہ کرنا۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو فاطمہ زہرا سے محبت کرنے کا تو پھر روزہ رکھنا، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو علی سے محبت کرنے کا تو پھر روزے کو ترک نہ کرنا، اگر یہ تم دعویٰ کرتے ہو حسین کی محبت میں ڈوبے ہو تو پھر روزے کو ترک نہ کرنا۔ اور حالت روزے میں اگر کوئی فقیر آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، کوئی اسیر آ جائے تو تم نہ کھانا، اسے کھلا دینا۔ عزیزان گرامی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر رب سے کہا پروردگار تو ذوالجلال ہے، تو رحمان ہے، تو پروردگار ہے، تو خالق الاکبر ہے، تو عالم الغیب ہے، مدینے کی کسی فقیر کو بھیج دیتا، یہ تو نے فرشتے کو کبھی یتیم بنا کر، کبھی اسیر بنا کر، کبھی مسکین بنا کر در اہل بیت پر کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ مدینے کے فقیروں کو بھیجتا، مدینے کے فقیروں کو کبھی یتیم بناتا، کبھی اسیر بناتا، کبھی مسکین بناتا اور بنا کر در اہل بیت پر بھیج دیتا تو عجب نہیں آواز قدرت آئے گی، میں نے مدینے کے فقیروں کو فقیر بنا کر در اہل بیت پر نہیں بھیجا بلکہ فرشتوں کو فقیر بنا کر در اہل بیت پر اس لیے بھیجا، میں نے اس لیے بھیجا کہ در اہل بیت پر ماننے والوں کو فقیر جیسا نہ سمجھنا، فرشتوں جیسا سمجھنا۔ فقیروں جیسا نہ سمجھنا، در اہل بیت پر ماننے والوں کو فقیروں جیسا نہ سمجھنا۔ مولا تھا، میں پروردگار تھا، میں خالق تھا، میں ذوالجلال ہوں۔ میں چاہتا کسی مدینے کے فقیر کے ذہن میں یہ القا کر دیتا اور مدینے کا کوئی فقیر جاتا در اہل بیت پر دخل الباب کرتا اور اسے اہل بیت عطا کر دیتے، لیکن میں نے فرشتے کو اس لیے بھکاری بنا کر بھیجا کہ اگر ان کے در سے کوئی مانگے تو اسے فقیر نہ سمجھنا، فرشتہ سمجھنا، اسے فقیر جیسا نہ سمجھنا، اسے فرشتے جیسا سمجھنا۔ اور یہی وجہ ہے زان گرامی جس کے قلب میں معرفت اہل بیت آ جاتی ہے، وہ قلب روشن ہو جاتا ہے، وہ دل منور ہو جاتا ہے۔ معرفت کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا معرفت کسے کہتے ہیں؟ معصوم نے آواز دیا معرفت و نور القلب، معرفت نور قلب کو کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں نور کو، معرفت کہتے ہیں روشنی کو، معرفت کہتے ہیں ہدایت کو، معرفت کہتے ہیں آپ کے جگر میں، آپ کے دل میں روشنی آ جائے، اسے معرفت کہتے ہیں۔ اندھیرے ختم ہو جائیں، روشنی آ جائے، اسے معرفت کہتے ہیں۔ اب جس دل میں محبت اہل بیت آ جاتی ہے وہ دل میں اندھیرا نہیں ہوتا، اس دل کے اندر اندھیرا نہیں ہوتا بلکہ وہ دل منور ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا زان گرامی، اب وہ دل منور ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اہل بیت کی تعریف کو سنا اور سن کر خوش ہوئے، کیوں؟ اس لیے ان کے ماننے والے ہیں، ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو ان کی محبت میں ڈوبتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب معرفت کیا چیز ہے؟ معصوم فرماتے ہیں معرفت اس شے کا نام ہے کہ وہ صفتیں، وہ ایڈجیکٹیوز، وہ اچھائیاں، وہ کوالٹیز جو اہل بیت کے دامن میں ہیں ان کو کسب کرنے کا نام ہے معرفت۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے سامنے مثال دوں، لائٹ آئے گی تو بلب جلے گا، اللہ اکبر، لائٹ آئے گی تو بلب جلے گا۔ اگر لائٹ کا وجود آپ کے قلب میں ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کے قلب میں روشنی ہے، تو روشنی اگر ہے زان گرامی تو کسی بھی حسین کے چاہنے والے کو اگر دیکھو، اگر اس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے تو سمجھو اس کا دل روشن ہے۔ کسی بھی حسین کے چاہنے والے کو اگر دیکھو اس کے اندر بہادری پائی جاتی ہے تو سمجھ لو معرفت ہے۔ کسی حسین کے چاہنے والے کو دیکھو، پہلے وہ مصلی عبادت پر جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد رب کو یاد کرتا ہے، رب کو یاد کرنے کے بعد ان کو یاد کرتا ہے جس نے رب کی ربوبیت کو بچایا ہے، تو سمجھو مومن ہے۔ اب کسی شخص کو دیکھو، اگر کسی شخص کے اندر احترام والدین پایا جاتا ہے تو سمجھو مومن ہے۔ کسی شخص کو اگر دیکھو اس کے اندر احترام خانوادہ پایا جاتا ہے، سمجھو مومن ہے۔ کسی شخص کو دیکھو، معصوم فرماتے ہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس معرفت ہے یا نہیں، دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو صرف دعویٰ کرتے ہیں معرفت کا، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا دل محبت اہل بیت سے، ولایت علی سے روشن ہو، اور جب روشنی آتی ہے تو اب جو چاہوں گا تو ان کے قلب میں جو بھی برائی ہے، چاہے وہ کینہ ہو، معصوم فرماتے ہیں چاہے وہ کینہ ہو، چاہے وہ بغض ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ فتنہ ہو، چاہے وہ قتل ہو، چاہے وہ شراب نوشی ہو، گویا دنیا کی شیطانی جتنی برائیاں ہیں قلب انسان سے ختم ہو جاتی ہیں۔ مولا قلب انسان سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے قلب میں آتا کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا اب جب ہماری
ہے، اس کے اندر شہامت بھی آتی ہے، اس کے اندر بہادری بھی آتی ہے. یہ انسان نمازی بھی ہوگا، یہ انسان روزے دار بھی ہوگا، یہ انسان احترام والدین بھی کرے گا. اس کے اندر وہ صفتیں آئیں گی جو ہماری صفتیں ہیں. ہم ربوبیت کے مظہر ہیں اور یہ ہمارے مظہر ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ کی ربوبیت اور اس کی صفتوں کے مظہر ہیں. اللہ اکبر. اہل بیت زمین پر ہم کیا ہیں؟ ہمیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اہل بیت والے ہیں. اللہ اکبر. اب سوال یہ ہوتا ہے آج 1400 سال کے بعد ہم مذہب اہل بیت پر ثابت قدم رکھتے ہوئے اور اہل بیت کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو دہشت گردوں سے الگ کرتے ہیں، ٹیررسٹ سے الگ کرتے ہیں، یزیدیت سے الگ کرتے ہیں، فرعونیت سے الگ کرتے ہیں، شدادیت سے الگ کرتے ہیں. تو ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے غیروں سے؟ ہم کیسے دنیا کے سامنے اپنی پہچان رکھیں؟ عزیزان گرامی، یہی آج کے مجلس میں آپ کے سامنے میں ایبریویشن میں بیان کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کربلا سب سے بڑی پہچان ہماری کربلا ہے. ماضی سے ہم نے کربلا کو لیا اور فیوچر میں مستقبل میں آنے والے امام، یہ دو چیزیں ہماری پہچان ہیں. بہت سی پہچان ہو سکتی لیکن دو اہم پہچان، ایک کربلا اور ایک وجود امام زمانہ، ظہور امام زمانہ. بلند سوال پڑھ لیں. اب دنیا میں کربلا کے جو مراسم ہیں، کربلا کے جو طرز ہیں، کربلا کے جو طریقے ہیں، ہر ملک میں، ہر مملکت میں لوگ اپنے حساب سے کربلا والے کو یاد کرتے ہیں اور اپنے حساب سے ذکر حسین کرتے ہیں. جس کا جو سلیقہ، جس کا جو کلچر، جس کا جو ٹریڈیشن، جس کا جو کسٹمز جیسے ہوتا ہے اسی حساب سے. مختصر یہ کہ ہدف امام کو یاد کرنا. اور عزیزان گرامی، اسی لیے یہ ارشاد فرمایا معصوم نے کہ یاد رکھو اگر ہمیں یاد کرنا تو ہمارے مقصد کو نہ بھولنا. فرش حسین سجانا اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. مجلس حسین کرنا بہت بڑی عبادت ہے، ماتم کرنا بہت عظیم عبادت ہے. لیکن ان تمام عبادت کے مافوق کیا ہے؟ ہم یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ مجلس حسین کیوں کرتے ہیں؟ ذکر حسین کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس ہدف تک، اس پرپس تک، اس مقصد کو یاد کریں جو حسین نے ہمیں بتایا. کربلا سے پہلے جو امام کا مقصد تھا وہی تو مقصد ہے کربلا کے بعد بھی. کربلا تو امام کی شہادت کے بعد کربلا کا سلسلہ ہوا، لیکن جب امام مدینے میں تھے تو کیا تھا مدینے میں امام کا مقصد؟ اگر آپ مدینے میں موجود ہوں، ابھی کربلا کا واقعہ نہ ہوا ہو، کربلا کا واقعہ تو بعد میں ہوا، اور جب کربلا کا واقعہ بعد میں ہوا تو پھر کربلا کے واقعے کے بعد آپ ذکر کربلا کرنے لگے. لیکن واقعے کربلا سے پہلے سوچئے کیا تھا اہل بیت کا ہدف؟ مقصد حسین کیا تھا؟ کیا صرف یہ تھا کہ طاغی اور طغات کے سامنے جا کر جام شہادت کو نوش کر لینا؟ نہیں عزیزو، مقصد حسین پر پوری سینکڑوں ہزاروں مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں، بہت طویل موضوع ہے، لیکن مختصر چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزو، کربلا سے پہلے حسین کا جو مقصد تھا وہ ایک تھا جو محمد مصطفیٰ کا مقصد تھا. کیا تھا محمد مصطفیٰ کا مقصد؟ بشریت کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے عظیم الشان لباس میں اسے آراستہ کر کے حسین ترین انداز میں صراط مستقیم پر اس کو ثابت قدم رکھیں. یہ مقصد نبی تھا. بھائی نبی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بشریت کو حیوانی مزاج سے نکالا، جنگلی مزاج سے نکال کر انہیں انسان بنایا، اور یہی وہ ہدف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے زانے گرامی، جو کام محمد مصطفیٰ کر کے گئے تھے، جس اسلام کو پہنچا کے گئے تھے زانے گرامی، وہ اسلام کیا تھا زانے گرامی؟ وہ اسلام یہ تھا کہ پیغام محمدی اور پیغام محمدی ہی کو بچانے کے لیے حسین کربلا گئے تھے.
اللہ اکبر. اب پیغام محمدی کیا ہے زانے گرامی؟ اب امام کی اس قول سے آپ اپنے اندر دیکھیے اور پھر کربلا کے مزاج کو سمجھئے. اب جب امام مدینے سے خروج کرتے ہیں، رخت سفر باندھتے ہیں، سامان سفر تیار کرتے ہیں، تو زانے گرامی حسین نے اپنے دستور کا، اپنے منشور کا، اپنے ہدف کا، اپنے پرپس کا، اپنے ایم کا، اپنے آبجیکٹیو کا اعلان کیا کہ یاد رکھو حسین کو یہ نہ سمجھنا کہ حسین دولت کے لیے نکل رہے ہیں، حسین شہرت کے لیے نکل رہے ہیں، حسین حکومت کے لیے نکل رہے ہیں. نہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. اللہ اکبر. حسین یہ کہتے ہیں میرے خروج کا مقصد دنیا دیکھ لے، میرے جاننے والے چاہنے والے اپنے غیر سب سمجھ لیں، میرے خروج کا مقصد نہ ہے فتنہ، نہ ہے فساد، نہ اشرن، نہ بطرن، نہ مفسدن، نہ ظالمن. پھر کیا ہے مولا نے کہا بل خرجتو، ہم اس لیے نکلے، انما خرجتو، یقیناً بالتحقیق اس لیے نکلے ہیں کہ اپنی نانا کی امت میں اصلاح پیدا کر سکیں. گویا حسین بتانا یہ چاہ رہے تھے اصلاح امت دماغ میں رکھنا، اصلاح امت مزاج میں رکھنا، اصلاح بہت ضروری ہے. اگر تم نے لفظ اصلاح کو ذہن میں نہیں رکھا تو حسین کے ہدف سمجھ میں نہ آئے گا. عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں آپ سے یہی خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ حسین نے جو پیغام دیا کیا تھا پیغام؟ ایک پیغام کو اگر آپ نے اس مجلس میں سمجھ لیا تو ساری زندگی عزیزان گرامی آپ کو سرور ملتا رہے گا. حسین نے جو پیغام دیا تھا کیا تھا؟ اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں مولا. اصلاح کے لیے آپ نکل رہے ہیں مولا. اصلاح کے لیے اتنی بڑی قربانی، اصلاح کے لیے علی اصغر کی شہادت، اصلاح کے لیے اکبر کی جوانی، اصلاح کے لیے عباس کا بازو، اصلاح کے لیے زینب کی رضا، اصلاح کے لیے سکینہ کی پیاس. مولا بتانا یہ چاہ رہے تھے میں اصلاح کے اوپر ساری کائنات کو قربان کر سکتا ہوں. نہ اکبر کی جوانی دیکھوں گا، نہ قاسم کا بچپنا دیکھوں گا، نہ علی اصغر کی پیاس کو دیکھوں گا. اللہ اکبر. گویا امام رہتی دنیا تک یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے میری امت دیکھ لے، میری امت سن لے کہ میں نے اپنے بیٹے کی محبت کو دور کر کے اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں، امت کے اندر اصلاح پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا اصلاح کیا چیز ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولا جواب دیں گے یزید توجہ چاہوں گا، یزید شراب کو جائز کر رہا ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں شراب نوشی حرام ہے، یہ سیرت محمد نہیں ہے. یزید نماز کو ترک کر رہا ہے، نماز کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے اندر اصلاح نہیں ہے. میں امت کو بتانا چاہتا ہوں نماز کو ترک نہ کرنا. امت نے روزوں کو چھوڑ دیا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں روزے کو ترک نہ کرنا. امت نے صلۃ الرحم کو ختم کر دیا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اصلاح کرنا چاہتا ہوں صلہ رحم کو ختم نہ کرنا، احترام والدین کو ختم نہ کرنا، نماز سے دوری اختیار نہ کرنا، روزے کو ترک نہ کرنا. گویا محمد مصطفیٰ کا نواسہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم ہماری کربلا کی تمام قربانیوں کو دیکھو، ہم نے اتنی عظیم قربانی اس لیے دی کہ امت میں اصلاح پیدا کر سکیں. تو مولا ہدف کیا ہوا؟ کا ہدف یہ ہے کہ قربانی کا ہدف ہے اصلاح. اگر تمہاری نظر میں ماتم ہے تو ماتم بہت بڑی عبادت ہے. توجہ چاہوں گا، مجلس حسین بہت بڑی عبادت ہے، فرش حسین بہت بڑی عبادت ہے، لیکن مولا کے اس جملے کو یاد رکھو جب تک زندہ رہو. مولا کیا پیغام کہا؟ اصلاح، امت میں اصلاح کرو، جہاں جہاں رہو، جس مقام پہ رہو، جس علاقے میں رہو، اپنے امت کو دیکھو یہ سیرت محمدی والے ہیں، یہ سیرت محمدی والے ہیں. کہیں نماز کو ترک تو نہیں کیا، کہیں روزے کو تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں محمد کے پیغام کو تو نہیں بھلا دیا، کہیں انہوں نے نماز سے دوری تو اختیار نہیں کر لی، کہیں انہوں نے سخاوت کو تو نہیں چھوڑ دیا. اگر وہ اصلاح جو محمد کے نواسے کے مزاج میں تھا وہ اصلاح آپ کے مزاج میں ہے تو آپ سے اچھا حسینی کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. پیغام جو مولا کا ہے
اگر ہمارے ذہن میں ذرا سا اتر جائے اللہ اکبر، ہم آج 1400 سال کے بعد جب مولا کو یاد کرتے ہیں، اور یقیناً معصوم کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، رسول اللہ کی حدیث ہے، اہل بیت کا چاہنے والا کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں، غلط، اس لیے معصوم کی حدیث ہے، مگر شرط کے ساتھ، شرط ہے عزیزان گرامی، ہم ہدف کو نہ بھولیں، ہم مقصد کو نہ بھولیں۔ عزیزان گرامی ضمانت دی ہے معصوم نے، ضمانت دی اور یہ کہا ہے کہ حسین کا چاہنے والا جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، امپوسیبل۔ عزیزان گرامی سینکڑوں حدیث میں آپ کو سنا سکتا ہوں اس گفتگو پر کہ اگر حسینی کوئی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، عزیزان گرامی جہنم کو بنایا ہی گیا ہے دشمن اہل بیت کے لیے۔ اگر عزیزان گرامی اہل بیت کے چاہنے والے جنت میں نہ جائیں گے تو جائیں گے کون؟ سعودیہ کے وہابی جائیں گے، القاعدہ والے جائیں گے، کون جائے گا؟ طالبان جائیں گے، کون جائے گا عزیزان گرامی جنت میں؟ جنت میں صرف اور صرف حسینی جائیں گے، جنت میں حسینی جائیں گے۔ لفظ حسینی میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ عزیزان گرامی حسین نے کربلا میں جو پیغام دیا تھا، ایک یزید کا پیغام تھا جو یزید دنیا میں پھیلا رہا تھا، وہ ایک پیغام جو حسین کا تھا حسین دنیا والوں کو دے رہے تھے۔ اگر تم نے ہمارے پیغام کو یاد رکھا، تم نے ہمارے میسج کو یاد رکھا، تم نے ہماری اصلاح کو یاد رکھا، تم نے ہمارے امپرومنٹ کو یاد رکھا، تو یاد رکھو تمہیں جہنم کی آگ تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عزیزان گرامی جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھے اسے حسین نے جنت کو دکھایا۔ کون ایسا رہبر کائنات میں پیشوا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جنت مرنے سے پہلے دکھا دے سوائے معصوم؟ معصوم نے جنت کو چاہنے والوں کو دکھایا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، آپ حسینی ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، کبھی نہ گھبرایا کریں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، اور کبھی ذہن میں یہ نہ لائیے کہ کہیں ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں۔ شک کیوں پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ عزیزان گرامی جنت آپ ہی کے لیے بنی ہے، جنت آپ ہی کے لیے بنی ہے عزیزان گرامی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال آپ کو دے دوں عزیزان گرامی۔ جیسے میں ہندوستان جب پہنچا سیریہ سے 2012 میں، ہندوستان میں ہم نے ایک حوض علمیہ بنایا، ایک مدرسہ بنایا۔ اب ظاہر ہے وہاں بچے پڑھتے ہیں، اب بچے جب پڑھتے ہیں تو ایگزام دیتے ہیں، ایگزام دینے کے بعد پاس ہوتے ہیں، کچھ فیل ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہیں لیکن ان کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ آپ پھر سے تیاری کر لیں، آپ نے کم لکھا ہے، اگلے سال اور اچھے سے تیاری کر لیں۔ ایک بچہ وہ ہے جو مسلسل کچھ لکھتا ہی نہیں ہے مگر کہتا ہے حضور میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ مدرسے کے پرنسپل ہیں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو بتائیے میں اس کو مدرسے میں حوضے میں رکھوں گا 1 سال 2 سال 3 سال حوضے سے باہر؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے میں نے تجھے اس میں لایا تھا، میں تجھے اس میں جس مقصد کے لیے ایڈمیشن میں نے کیا تھا وہ مقصد ہے ہی نہیں تیرے پاس، تیری کتاب عمل تو خالی ہے۔ توجہ چاہوں گا جانے گرامی، وہ سارے بچے جو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے انہوں نے سب نے لکھا، کسی نے کم لکھا، کسی نے زیادہ لکھا، لیکن تو عجیب بندہ ہے، تو کچھ ہی نہیں لکھتا اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ تو چاہت بہت اچھی چیز ہے لیکن کچھ لکھ کے تو لا۔ توجہ چاہوں گا، کچھ لکھ کے تو لا جانے گرامی۔ وہ بچے جنہوں نے کم لکھا تھا عزیزان گرامی، ان کے ساتھ اخلاق بھی تھا، محبت بھی تھی، سب کچھ تھا، ان کے درجات کو تھوڑا اخلاقاً بڑھا دیا گیا۔ جنہوں نے اچھا لکھا تھا ان کو بلند درجات دیے گئے، جس نے کچھ نہیں لکھا تھا اس کو مدرسے سے نکال دیا گیا، اسے حوضے سے نکال دیا گیا جانے گرامی۔ یہی وہ میسج ہے اہل بیت کا جانے گرامی۔ اگر محبت اہل بیت کرتے ہو تو جب ہمارے پاس محشر میں آنا تو خالی کتاب لے کر نہ آنا، خالی کاپی لے کر نہ آنا، اس میں کچھ ہونا چاہیے تاکہ ہم تمہارے درجات کو بڑھا سکیں۔ ٹھیک ہے تم نے کم لکھا ہے مگر ہم تمہیں بلندیاں عطا کر دیں گے، جس نے زیادہ لکھا ہے اس کے مقام کو اور بلند کر دیں گے۔ لیکن ایک شخص ایسا آ گیا جس نے کچھ نہیں لکھا تو خود بھی شرمندہ، ہمیں بھی شرمندہ کرے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور کچھ تو ہو اذان گرامی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان سلمان بن جائے گا، بوزر بن جائے گا، مقداد بن جائے گا، نہیں اذان گرامی، لیکن وہ صفتیں اللہ اکبر جب ان کی محبت میں انسان ڈوبتا ہے ایسی صفت پیدا کر لیتا ہے کہ معصوم کہتے ہیں اللہ اکبر مالک اشتر۔ اس لیے میں نے گزشتہ سال کہا تھا کہ نہج بلاغہ پڑھیں، آپ خطبۃ المتقین، خدا کی قسم اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے اندر بہت تبدیلی آ جائے گی۔
خطبۃ المتقین پڑھ لیجئے اور مالک اشتر کا وہ لیٹر پڑھ لیجئے جو مولا نے لکھا تھا. اللہ اکبر. اسی مالک اشتر کو مولا نے ایک عظیم جملہ کہا اور جملہ اتنا عظیم ہے زان گرامی. کہتے ہیں کہ مالک اشتر میری نظر میں ایسا ہے. مالک اشتر یاد رکھیے نہ معصوم نہ نبی نہ پیغمبر نہ امام صحابی ہیں مگر جملہ کیا دیا مولا نے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک اشتر نے ہماری سیرت کو دیکھ کر کسب کیا جذب کیا ہماری خوبیوں کو اپنے اندر اس نے پیدا کر لیا. اب معصوم فرماتے ہیں گھبرانا نہیں مالک اشتر تم میری نظر میں مالک اشتر ایسے ہو جیسے میں رسول کی نظر میں. اللہ اکبر. غیر معصوم کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر مالک تمہارے اندر یہ صفت آ جائے تو تم ایسے ہو زان گرامی کہ جیسے میں رسول کی نظر میں ہوں. اور وقت ختم ہو گیا زان گرامی اور پھر اگر زندگی کبھی رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا صلوات پڑھ لیں محمد علیہ اللہ اکبر. تو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جس طرح سے تو نے ہمارے قلوب میں ولایت اہل بیت کو رکھا ہے ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم اس سیرت پر چلیں جو اہل بیت جس کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. عزیزان گرامی ہم اس سیرت پر چلیں جس سیرت پر اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں. ہمارے دلوں میں محبتوں کو ڈال دے نفرتوں کو ختم کر دے. ہمیں ایسا بنا دے کہ اہل بیت جب محشر میں ہمیں دیکھیں تو اپنے چاہنے والوں سے کہیں قمبر وہ ہمارے چاہنے والے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. امام کو بھی خوشی نصیب ہو. امام بھی ہم سے خوش ہونے جائے دیکھ کے کہ دیکھو اس کا مال دیکھو اس کے اخلاق کو دیکھو اس کی سخاوت کو دیکھو قمبر اس کی عبادت کو دیکھو قمبر اس کی سخاوت کو دیکھو قمبر اس کے روزے کو دیکھو یہ جو میرا چاہنے والا آ رہا ہے زان گرامی. تو مولا کو بھی فخر ہوگا. اسی لیے معصوم نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا. ہمارے لیے زینت کا سبب بنو. کہیں جاؤ تو پتہ چلے میری وجہ سے اور میری محبت میں ڈوب کر زینت کا سبب بنو اور اذیت کا سبب نہ بنو. عزیزان گرامی اسی لیے اکبر کی جوانی کو حسین نے کربلا میں پیش کر کے یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے اکبر کی جوانی کو پیش کر کے تمہیں بچا لیا. اکبر کی جوانی کو پیش کر کے ہم نے تمہیں بچا لیا. اللہ اکبر. کربلا کی تاریخ آج 9 محرم ہے. حضرت علی اکبر کو رونے کے لیے آئے ہو ام لیلہ کو قصہ دینے کے لیے آئے ہو اجڑی ہوئی ماں کو قصہ دینے کے لیے آئے ہو اس ماں کو جس نے 18 برس اپنے کڑیل جوان کو پالا تھا. عزیزو جناب رباب علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو اس وقت جب جھولے میں علی اکبر لیٹے ہوئے تھے تو رات کی شب میں اٹھ کے ڈر جاتی تھی. کیوں؟ کہا رات میں علی اکبر کے جھولے کے پاس کوئی سایہ نظر آتا تھا اور جب میں پوچھتی تھی کون کون تو ایک مرتبہ حسین کی آواز آتی تھی لیلا آہستہ میرا بچہ جگ نہ جائے. تو پھر میں پوچھتی تھی آقا آپ سوتے نہیں ساری رات علی اکبر کو سینے سے لگاتے ہیں کبھی اس کے رخسار کو چومتے ہیں کبھی اس کے سینے کو چومتے ہیں. تو عزیز رو کر حسین کہتے تھے ام لیلا اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. ام لیلا اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. عزیزو جب حضرت علی اکبر پیدا ہوئے تو امام حسین کے گھر پر تمام خانوادے بنی ہاشم آیا اور آ کر علی اکبر کی مبارکباد امام حسین کو دیا. حسین مولا حسین اکبر مبارک ہو اکبر مبارک ہو. سب کو مولا نے ہدیہ دیا اور سب چلے گئے. آخر میں سیدہ زینب آئیں. عزیزو جب سیدہ زینب نے کہا بھائی اکبر مبارک ہو. عزیزو روایت کہتی حسین نے جناب زینب کو کچھ نہیں دیا بلکہ اکبر کو اٹھا کر زینب کی گود میں دیا. کہا زینب میں نے تجھے اکبر کو دے دیا. اسی وجہ سے عزیزو سیدہ زینب نے گیسووں والوں پر 18 برس پالا ہے. عزیزو اکبر کی مصیبت آسان نہیں ہے. شہادت علی اکبر پڑھ لینا آسان نہیں ہے زان گرامی. نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ اتنا برداشت کر سکتے ہیں. عزیزو مقتل کے عجیب جملے ہیں لیکن اس سے پہلے چند فقرے. عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کو لے کر گئے تھے اور اسماعیل بچ گئے دمبا آ گیا. حضرت اسماعیل کی ماں ایک دن اپنے جوان بیٹے کو کپڑا پہنا رہی تھی. پہناتے پہناتے ماں نے بیٹے کے گلے پہ چھری کا ہلکا سا نشان دیکھا. ماں ایک تڑپ گئی رونے لگی اور رو کر غش کھا کے زمین پر گر گئی. اور جب غش سے اٹھی تو ایک جملہ اس نے کہا بیٹا بیٹا اسماعیل اگر چھری چل جاتی تو یہ ماں کیا کرتی. عزیزو ماں
हाजरा 3 दिन सिर्फ जिंदा रही अजीजों, सिर्फ 3 दिन। हाजरा सिर्फ 3 दिन जिंदा रही और जब गश से बेदारी होती थी तो बेटे को गले से लगा कर माँ कहती थी, मेरे लाल अगर छुरी चल जाती तो ये माँ क्या करती। अजीजों ये कह कह के तड़प के माँ इस दुनिया से चली गई। मैं कहूँगा हाजरा करबला चलो और करबला में चल के उम्मे लैला के बाजू को थाम लो। कितना मुश्किल है जवान बेटे की कुर्बानी को पेश करना, कितना मुश्किल है अजीजों। हुसैन जब छोटे से थे नबी के आगोश में बैठे हुए थे, नबी ने हुसैन से पूछा था मेरे लाल सबसे बड़ी फजीलत बाप के लिए क्या है। हुसैन ने कहा था नाना खुदा किसी को बेटा इनायत करे। मेरे लाल और इससे बड़ी फजीलत क्या है। कहा वो बाप के सामने बेटा जवान हो जाए। और इससे बड़ी फजीलत क्या है। कहा बेटा जवानी के आलम में अपने खूने शहादत में डूब जाए और बाप जवान बेटे के लाशे को उठाए। कितना मुश्किल है अजीजों जवान बेटे के लाशे को देखना। करबला में चलो सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को जिसे ज़ैनब ने पाला था अजीजों, में रात में एक किताब देख रहा था, उस किताब में मुझे जुमले मिले। जनाबे ज़ैनब ने ये कहा मेरे लाल अली अकबर मैंने तुझे और मोहम्मद से ज्यादा चाहा है। अरे मेरे लाल अली अकबर मैंने तुझे और मोहम्मद से ज्यादा चाहा है। 18 बरस तक इस कड़ियल जवान को ज़ैनब पालती रही। अजीजों 61 हिजरी 10 मुहर्रम को शहजादा अली अकबर इमाम हुसैन की खिदमत में आए। अब बाबा मरने की इजाजत दे दीजिए, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा अकबर को हुसैन ने देखकर कहा मेरे लाल अकबर इज्न मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। अरे तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अजीजों अकबर ने हाथों को जोड़कर कहा बाबा आपकी मुसीबत देखी नहीं जाती, मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। अजीजों हुसैन ने आहिस्ता से कहा अकबर काश तुम साहिब औलाद होते, काश तुम्हारे जैसा तुम्हारे कोई जवान बेटा होता और तुमसे इजाजत मांगता, फिर मैं देखता तुम जवान को इजाजत कैसे देते हो। अजीजों कोराम बाबा तो खैमे में एक मर्तबा हुसैन ने अकबर को इजाजत दी। जब अकबर को इजाजत दी तो हुसैन ने एक जुमला कहा अकबर जाओ अपनी माँ से इजाजत ले लो, लेकिन माँ से इजाजत के बाद उम्मुल मसाइब सैयद ज़ैनब के पास जाना जिसने तुझे 18 बरस पाला है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अजीजों अकबर हाथों को जोड़े हुए माँ के पास आए। अम्मा मख्तल में जाने की इजाजत दे दो। अजीजों माँ ने इजाजत तो दी लेकिन कहा उस माँ से इजाजत ले लो जिसने तुम्हें 18 बरस पाला है। अजीजों जिसने अपने साए में तुम्हें 18 बरस पाला है। अजीजों अब जनाबे ज़ैनब मख्तल के जुमले हैं। अजीजों जनाबे ज़ैनब के पास कड़ियल जवान बेटा आया जिसे जनाबे ज़ैनब देखा करती थी, जिसको देखकर जनाबे ज़ैनब को सुकून होता था। जवान बेटा था, सारी जिंदगी ज़ैनब पालती रही। मेरा कड़ियल जवान बेटा अली अकबर है। फूफियों को भतीजे से मोहब्बत बहुत होती है। अजीजों जब ज़ैनब के पास अली अकबर आए हैं, अब अजीजों रिवायत कहती है जैसे ही अकबर ने ज़ैनब से इजाजत मांगा फूफी अम्मा मक्तल में जाने की इजाजत दे दो। अजीजों ज़ैनब जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। आवाज दे अकबर या बदरत तो जा, आए 14वीं रात के चांद तुझे ये फूफी कैसे इजाजत दे। अजीजों एक मर्तबा अकबर ने जुमला कहा फूफी अम्मा, लेकिन जब महशर में मेरी दादी फातिमा ज़हरा आएंगी सवाल करेंगी अकबर प्यारा था या हुसैन प्यारा था। अकबर प्यारा था या हुसैन प्यारा था। अजीजों ज़ैनब ने अकबर को इजाजत तो दी। जब इजाजत दे दी अजीजों हुसैन दरे खैमा पर खड़े रो रहे थे। जवान बेटा रुखसत हो रहा था। हुसैन दरे खैमा पर खड़े रो रहे थे। जब अकबर को इजाजत मिल गई तो एक मर्तबा मौला हुसैन ने ज़ैनब से कहा शहजादी इसकी माँ उम्मे लैला की बहुत ख्वाहिश थी कि अकबर के सर पे सेहरा बांधूंगी, अकबर का सेहरा देखूंगी। अजीजों इसकी माँ ने शादी के लिए एक लिबास सिया है, वो लिबास संदूक में रखा है। ज़ैनब जाओ वो संदूक उठा कर लाओ। अजीजों करबला में हुसैन ने अपने 18 बरस के कड़ियल जवान को शादी का लिबास पहनाया और पहनाने के बाद अजीजों एक मर्तबा हुसैन ने अब अकबर के सर पर अमामा बांधना
شروع کر دیا. عزیزو اکبر کے سر پر حسین امامہ باندھتے رہے. خیمے میں کوہرام بپا ہو رہا تھا. عزیزو صحرا تو نہیں بلکہ حسین کربلا میں شہادت کا امامہ اپنے کڑیل جوان کے سر پر باندھ رہے تھے. عزیزو جب امامہ بن گیا, اللہ اکبر, اب اکبر کو اجازت حسین نے دی. مقتل کا ایک عجیب جملہ ہے. عزیزو ہر شہید جب خیمے سے نکلتا تھا تو عزیزو ایسا نہیں ہوا, لیکن جب اکبر خیمے سے نکلے ہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. عزیز و راوی کہتا مجھے دکھائی تو نہ دیا کہ خیمے کے پیچھے سے اس جوان علی اکبر کے دامن کو کون پکڑ رہا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کسی جوان نے اس کے دامن کو نہیں پکڑا. اگر جوان پکڑتا تو بازو پکڑتا. عزیز و راوی نے نہیں لکھا, لیکن میرا دل کہتا ہے ایک 4 سالہ بچی اکبر کے دامن کو پکڑ کے کہتی تھی اکبر اکبر بھائی اکبر, ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں ضرور لائے. ام لیلہ کو پرسا دو, اے اکبر کی ماں تیری عظمت کو سلام, اے اکبر کی ماں تیری عظمت کو سلام. عزیزو جب اکبر پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد وہ سارا منظر آپ کے سامنے. اکبر جب میدان میں پہنچے ہیں اور میدان میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اکبر کی ماں تڑپی اور تڑپ کر حسین سے کہا آقا آقا ایک مرتبہ میرے بیٹے کو دکھا دیجئے, میرے بیٹے کو دکھا دیجئے. در خیمہ پر ماں کھڑی ہو کر حسین سے التجا کرنے لگی, آپ امام وقت ہیں, ایک مرتبہ میرے لال کو دکھا دیجئے. عزیزو حسین نے ایک پیغام دیا, اس لیے کہا جاتا ہے بیٹے کے حق میں ماں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. حسین نے کربلا میں ایک پیغام بھی اس جملے سے دیا, اے ام لیلہ تم اکبر کی ماں ہو, تمہارا بیٹا جوان ہے. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جب مائیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. اے کربلا کی ماں اپنے جوان بیٹے کے پلٹنے کے لیے دعا کر, تیرا بیٹا مقتل سے واپس آئے گا. عزیزوں میں لیلہ نے دعا مانگی, اکبر واپس آئے. ایک مرتبہ ماں نے پھر اکبر کو سینے سے لگایا, اکبر کو سینے سے لگایا. اکبر نے جملہ کہا بابا بابا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوں, بابا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوں. عزیزو حسین نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو یہ دیا کہ اکبر تم اپنی سوکھی ہوئی زبان کو میرے حلق میں دے دو. ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں, آپ بھی تو کئی روز سے پیاسے ہیں. عزیزو پھر اکبر پلٹے اور میدان میں جب اکبر گئے, عزیزو آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام. ام لیلہ کو پرسا دیجئے, جناب زینب کو پرسا دیجئے, اس شہزادی کو پرسا دیجئے جس نے 18 برس اکبر کو پالا ہے. عزیزو جب اکبر میدان میں پہنچے تو اکبر نے جہاد کیا. جہاد کرتے کرتے ایک شقی نے اکبر کے جگر میں برچھی مارا. عزیزو برچھی ایسی ہوتی ہے, اس کا پھل ایسا ہوتا ہے, جس مقام پہ برچھی لگتی ہے اس مقام سے گوشت کو نکال لیتی ہے. عزیزو جب اکبر کے سینے میں ظالم نے برچھی مارا, عزیزو جب ظالم نے برچھی مارا, آیت اللہ شہرودی جملے کو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے تھے. آیت اللہ شہرودی فرماتے ہیں جب ظالم نے برچھی مارا, ایک مرتبہ اکبر نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا, ظالم نے اس برچھی کو موڑ کے اکبر